ویلکم بیک ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس نماز کے وقفے کے بعد بھی اب تک شروع نہیں ہو سکا، اور یہ بھی سننے میں آیا کہ اسپیکر کے چیمبر میں ملاقاتیں ہوئی ہیں اپوزیشن رہنماؤں کی، اور کچھ اس طرح کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں کہ ووٹنگ 8 بجے تک یعنی بعد از افطار جو ہے وہ ہوگی، اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں، لیکن ابھی تک اتھینٹک اطلاعات ہم تک نہیں پہنچی ہیں۔ لیکن کچھ لوگ جو وہاں پہ موجود ہیں ان کے بقول ایسا ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے پینل جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہوا ہے، اس پر میں آپ کو تعارف کرواتا چلوں۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں کسور کلاسرا، سینئر تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں، بہت شکریہ کسور کلاسرا صاحب۔ ان کے ساتھ شہزاد رضا، جنہوں نے ابھی اپنی نشست چینج کر لی اور ہمارے ساتھ ایز اینالسٹ موجود ہیں۔ شہزاد رضا، بہت شکریہ آپ کا بھی ونس اگین۔ اور متین حیدر صاحب نے ہمیں اسکائپ سے جوائن کیا ہے، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، فوراً آپ کی بیٹ ہے، اور خاص طور پر اس لیٹر گیٹ کے حوالے سے اور یہ ڈپلومیٹک ٹیبلز کے حوالے سے آپ سے تھوڑی بات کریں گے، اور اسٹارٹ بھی آپ سے ہی لیتے ہیں۔ متین بھائی بتائیے گا، یہ ڈپلومیٹک نارمز کی ہم بات کرتے ہیں، سفارتی محاذ کی ہم بات کرتے ہیں، اور کہیں پہ کچھ ناقدین یہ سمجھتے ہیں کہ اس لیٹر گیٹ کا معاملہ ایک ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہمیں لڑنا تھا، اور ایک ڈپلومیٹک فرنٹ پر ہی اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی، مراسلے کا جواب مراسلے کے ذریعے ہونا چاہیے تھا، اور کچھ ناقدین یہ بھی سمجھتے ہیں کہ نئی قوم کے سامنے یہ تمام معاملات آنے چاہیے تھے۔ تو کیا یہ سفارتی آداب کے عین مطابق یہ سب کچھ ہوا ہے؟ کیا سفارتی زبان میں یہ کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے جو کہ خلاف سفارتکاری ہو؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب، جو ڈپلومیٹک کیبل کا معاملہ ہے اس میں آپ کو اور آپ کے جو دیکھنے والے ناظرین ان کو ایگزیکٹلی یہ بتاؤں، یہ جو دنیا بھر میں پاکستان کی ایمبیسیز ہوتی ہیں جہاں ان کے باقی فنکشنز ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں، اس میں ان کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہیڈ آف دا مشن یعنی جو ایمبیسڈر ہے وہ ایک ویکلی رپورٹ بھجواتا ہے، اور اگر کسی بڑے ملک میں مشن ہے جس طرح امریکہ میں ہے تو وہاں پہ صورتحال کے مطابق وہ پھر ایک سے زیادہ رپورٹس بھی ایک ہفتے میں بھجواتے ہیں، بعض دفعہ 5-7 رپورٹس ایک مہینے میں بھجوائی جاتی ہیں۔ تو پاکستان کے جو سفیر امریکہ میں تھے ڈاکٹر اسد مجید خان، انہیں دفتر خارجہ کی جانب سے کہا گیا کہ اس وقت پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات میں تناؤ ہے اس کے اوپر امریکی حکام کا نقطہ نظر معلوم کیا جائے کہ اور جانا جائے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ تعلقات میں تناؤ کی آخر وجہ کیا۔ اس پہ پاکستانی سفیر جو واشنگٹن میں وہ کانگریس مینوں سے ملتے ہیں، وہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے حکام سے ملتے ہیں، وہ دیگر اعلیٰ امریکی عہدیداروں سے ملتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک میٹنگ کی جو اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار ساؤتھ ایشیا، ان کے ساتھ میٹنگ کی، ان کی اسیسمنٹ لی پاک امریکہ تعلقات کے بارے میں۔ وہ اسیسمنٹ جو ہے وہ انہوں نے ایک ڈپلومیٹک کیبل کے ذریعے بھجوائی، یعنی کیبل کا لفظ ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ کوڈ کے ذریعے ایک خاص کوڈز ہوتے ہیں، سائفر کوڈز، اس کے ذریعے وہ ڈیٹا ٹرانسفر کیا جاتا ہے تاکہ کسی بھی سٹیج پہ وہ ڈیٹا ہیک نہ ہو سکے۔ یہ بہت ٹیکنیکل معاملہ ہے، اور جب یہ دفتر خارجہ میں میسج آتا ہے تو یہاں پہ ڈی کوڈ ہوتا ہے، اور جس سیکشن میں یہ ہوتا ہے اسے سائفر سیکشن کہتے ہیں، جس کی انتہائی سخت سیکیورٹی ہے، اور وہاں سے یہ ڈی کوڈنگ ہوتی ہے۔ اس کی جو کاپی بنتی ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، وزیر اعظم عمران خان کو، سیکرٹری خارجہ کو، ڈی جی آئی ایس آئی کو اور آرمی چیف کو، قواعد کے مطابق ان 5 شخصیات کو اس کی کاپیز جاتی ہیں۔ تو اس کی ایک کاپی سیکرٹری خارجہ کو بھی ملی جو انہوں نے وزیر خارجہ سے شیئر کی، اور پھر اس کے بعد اس کا متین صاحب، یہ سفارتی حلقوں میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس خط کو کس انداز سے لیا جا رہا ہے؟ اس کو ایک پبلک ڈاکومنٹ تو نہیں بنا، ابھی تک یہ نہیں بنا، جس کا پرائم منسٹر نے کل ذکر بھی کیا کہ اس کا ایک کوڈ ہوتا ہے، پریویسی ہوتی ہے، یہ تمام چیزوں کا تو انہوں نے ذکر کیا، لیکن جو سفارتی حلقے ہیں وہ اس خط کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، اور اس کو پبلک کرنا یا پبلک میں اس پہ ڈیبیٹ کرنے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، میں نقطہ مکمل کر رہا تھا کہ آپ کا ایک اور تازہ سوال آ گیا۔ تو یہ سفارتی مراسلے پوری دنیا سے سفیروں کو آتے ہیں۔ اب چونکہ وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ سے آنے والے سفارتی مراسلے کو بھی کھول کے رکھ دیا سامنے، امریکہ کا رات کے نام بھی دے دیا، کوئی بھی مراسلہ چاہے وہ امریکہ سے آئے، برطانیہ سے آئے، یورپ برسل سے آئے، سفارتی قواعد و ضوابط کے مطابق یہ تمام تر مراسلے جو سائفر کوڈنگ کے ذریعے آتے ہیں، ان کے اوپر آفیشل سیکرٹ ایکٹ لاگو ہوتا ہے۔ 5 جو اعلیٰ ترین حکام ہیں ان کا میں نے بتا دیا، ان کو یہ ملتا ہے، لیکن اس خط کو کسی بھی طور پر، اس مراسلے کو کسی بھی طور پہ
پبلک نہیں کیا جاتا. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ گزشتہ روز فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ میں اس بات کی اجازت لینے کی کوشش کی گئی کہ اس مراسلے کو ڈی کلاسیفائی کر دیا جائے، لیکن کیبنٹ نے اجازت نہیں دی، اور وہ آپ نے اپنے سوال میں ہی کہہ دیا کہ اگر اسے پبلک کر دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر جو سائفر کوڈز تھے اور جو اوریجنل میسج ہے اس کے اوپر سائفر کوڈنگ اور وہ تمام تر خفیہ کوڈز ہیں جس کی وجہ سے آپ کی وزارت خارجہ کی تمام تر خفیہ کمیونیکیشن پوری دنیا میں پبلک ہو جاتی. دوسرا بالکل جواب ٹھیک ہے. آپ کے سوال کا، دوسرا جو آپ کے نقطے کا جواب کہ دفتر خارجہ اور پوری دنیا میں جو ہمارے ایمبیسڈرز ہیں وہ انتہائی نالاں ہیں جس طریقے سے ایک مراسلے کو پولیٹیکلی استعمال کرنے کی کوشش کی گئی. یہ ایک بیک گراؤنڈ کی انفارمیشن ہوتی ہے، کسی بھی جگہ پہ اس بیک گراؤنڈ کے تجزیے انفارمیشن کمیونیکیشن کو متعلقہ ادارے جن کا میں نے آپ کو ذکر کر دیا وہ اس کا انالیسس کرتے ہیں. بیسیکلی اس مراسلے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پالیسی میکرز کے لیے ایک بیک گراؤنڈ انفارمیشن ہو، انہیں پتہ ہو کہ تعلقات کس رخ پہ جا رہے ہیں. لیکن یہاں پر یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ بن گیا، اس کو یوز کیا گیا گورنمنٹ کے لیے، اور بار بار اسے پبلک میں بتایا گیا، بار بار اسے قوم کے سامنے لہرایا گیا، کیبنٹ کے سامنے پیش کیا گیا. تو سفارتی حلقے اس کے اوپر سخت ناراض. کبھی بھی کسی سفارتی مراسلے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. یہ واحد مراسلہ ہے جو واشنگٹن سے آیا جسے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس سے سفارتی قواعد و ضوابط کی نہ صرف خلاف ورزی ہوئی ہے بلکہ جو ہمارے ڈپلومیٹس اور ایمبیسڈر ہیں انہوں نے بیک گراؤنڈ میں یہ کہا کہ آئندہ وہ بہت احتیاط کریں گے انالیسز اور سچویشن رپورٹ. ٹھیک ہے متین صاحب، میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. کسور کلاسرا، یہ بتائیے گا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اس سائپر کو مطلب سامنے نہیں لایا جا سکتا، اور ڈیفینیٹلی اس میں حساس نوعیت کا ہمارے کوڈ بھی ہوتا ہے، وہ کسی کے ہاتھ چڑھ سکتا ہے، لگ سکتا ہے. لیکن دوسری جانب کورٹ کے اندر بھی اسے ڈیش 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 کی طرح جواب دیا گیا جب عدالت عظمیٰ نے پوچھا کہ اس کے اندر کیا ایلیگیشن ہے. تو ایک سوال اپوزیشن کی جانب سے بھی یہ ہو رہا ہے کہ جی اگر آپ اس مراسلے کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، یا دورہ روس کے ساتھ اسے جوڑا جاتا ہے، لیکن کویسچن وہیں اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ کس اپوزیشن کے رہنما کا اس میں ذکر موجود ہے، کس طریقے سے انٹروین کیا گیا ہے، کس طریقے سے مینوپولیٹ کیا گیا ہے، کیا کوئی فائنانس کیا گیا ہے. وہ چیزیں کم سے کم سامنے ضرور آنی چاہیے. نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ واقعی آنا چاہیے اگر واقعی ایسا ہے. جس طرح متین صاحب کہہ رہے تھے بڑی انہوں نے تفصیل سے اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے. میرا خیال ہے یہ انالیسس تھا. یہ کوئی جو اس قسم کے تھریٹس آتے ہیں جو بڑی طاقتیں ہیں وہ ڈائریکٹ تھریٹ نہیں دیتی کہ ہم نے اگر رجیم چینج کرنا ہے تو بالکل اس کا طریقہ یہ نہیں ہوتا. اس کے اور بھی ڈھیر سارے ہوتے ہیں. انٹریکشن کا ایک مراسلہ بنا بالکل انٹریکشن ہوتا ہے. اور جس طرح یہ ہمارے دوست پینلسٹ بات کر رہے تھے میں ان سے بالکل متفق ہوں کہ اگر یہ پبلک ہو جاتا ہے تو ہمارے جتنے بھی مشنز ہیں جو ملاقاتیں کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ قوم کے ملک کے مفادات میں تو وہ بڑے انسیکور ہو جائیں گے. بڑی انسیکورٹی ہے فارن آفس کے اندر بھی. وہاں پہ جتنے بھی ایون کہ جو سابق ہمارے سفیر ہیں اور جو اس وقت بیٹھے ہیں سیکٹری جو ہمارے فارن افیئرز کے ہیں اور ہمارے سورسز بھی ہیں وہاں پہ بتا رہے ہیں کہ بڑی ریزنمنٹ پائی جاتی ہے کہ آپ اس کا پولیٹیکل یوز نہیں کر سکتے. ہاں جو ایک چیز ہے جو میرا خیال ہے کہ ہوئی بھی ہے کہ اگر اس کے اندر جو بھی کنٹینٹ ہے جو لوگ میٹر کرتے ہیں پرائم منسٹر اس کے بعد جناب ڈی جی آئی ایس ہے یہ اس قسم جو نیشنل سیکورٹی ہماری جو کمیونٹی تھی اس میں ان کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا تھا اور کیا نہیں تھا اس کا لیول کیا تھا. لیکن میں جو آپ کو بتا سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کا جو استعمال پولیٹیکلی ہوا ہے یہ اس کو آپ جتنا کنڈیم کریں وہ اتنا کم ہے. آئی ایم سوری اسٹیٹ براڈ کاسٹر پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ظاہر ہے ہمارا بھی ایک فرض بنتا ہے کہ اپنی عوام کو پبلک کو تھوڑا سا روشناس کرانا کہ یہ جو ایک پبلک سٹنٹ بنایا گیا ہے خان صاحب کی ساری جو پالیٹکس ہے اب اسی لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اپوزیشن بھی غلط کر رہی ہے، اسے ایک پبلک ڈاکومنٹ بنانا چاہ رہی ہے. اپوزیشن بھی غلط کر رہی ہے ان کی جانب سے جو یہ آپ بار بار ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ آپ اس کو پبلک کریں. ایسی چیزیں پبلک نہیں ہوتی بالکل. آپ دیکھیں کہ امریکنز نے کتنا ایلیگیشن لگایا تھا جولیان اسانج کے اوپر کہ اس نے جا کے پناہ لی تھی وہاں پہ. کیا اس کے اوپر ایلیگیشنز کیا تھے کہ آپ نے سینسٹیو کیبل کو آپ نے ایکسپوز کیا ہے، آپ نے ہماری ساری کی ساری جو امریکہ کی نیشنل سیکورٹی اس کو آپ نے سٹیک پہ ڈال دیا. اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے چلو وہ اس نے تو ایک سٹنٹ کے طور پہ کیا. اور میرا خیال ہے کہ اف آئی ایم ناٹ رانگ شہزاد صاحب اس نے رشیا میں جا کے میرے خیال پناہ لی تھی جولیان نے ایکواڈور کی ایمبیسی میں بالکل. تو اب وہاں پہ آپ اس کو ذرا موازنہ کریں ہماری کیبل لیکن وہ رشین ٹی وی پہ پروگرام کرتے رہے آر ٹی پہ. ایگزیکٹلی بالکل. آپ اس کو اگر کمپیئر کرتے ہیں ہماری کیبل کے ساتھ اب یہاں پہ جو لوگ افیئرز چلا رہے ہیں گورنمنٹ کے ان کی طرف سے اپوزیشن کی طرف سے اپوزیشن میں بڑا ایک اہم رول ادا کرتی ہے
پاکستان کی سالمیت میں جو جہاں بھی جس لیول پہ لے کے چلے جائیں ان کی طرف سے بھی یہ اس قسم کا جو ایک مطالبہ ہے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. ایسی چیزیں سیکریٹ ہوتی ہیں, یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے سفارتکار موجودہ اور سابقہ اس کو ان کے اندر بڑی وہ پائی جاتی ہے. یہ جو کیبل بھیجی گئی تھی کوڈ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ اسیسمنٹ تھی. اب ان کی اسیسمنٹ غلط ہے یا ٹھیک ہے, آپ اس کو وہاں تک محدود رکھیں جو لوگ میٹر کرتے ہیں. اسی لیے کسور صاحب وہ اس کو اپوزیشن نے باقاعدہ طور پر اسپیکر کی رولنگ کو کہا کہ اسپیکر رولنگ تو دے سکتا ہے, اس کا پروگریٹو ہے, لیکن وہ ججمنٹ نہیں دے سکتا کیونکہ انہوں نے ججمنٹ کے انداز سے یہ بات کی تھی. شہزاد آپ کی طرف آؤں گا, یہ بتائیے گا کہ ہم تو پروگرام بھی ہوسٹ بھی کرتے ہیں, یہ تمام تر مراحل ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرتے ہیں, بار بار یہ بات ہم کرتے بھی رہے, آپ بھی بار بار اس کا ذکر کرتے رہے کہ کنسنسس از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر, افہام و تفہیم ضروری ہے, معاملات کو مل بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کرنا چاہیے. آج پتہ چل رہا ہے کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں کچھ تاخیر ہوئی ہے حکومت کی جانب سے؟ اس سے پہلے آپ اجازت دیں تو متین حیدر جی اور جی کسور کلاسرا صاحب نے جو بات کی ہے مراسلے کے اوپر, اس پہ میں ادب کے ساتھ دونوں بہت سینئر ہیں, تھوڑا سا میں ڈس ایگری کرنا چاہوں گا. آپ کو یاد ہوگا رچرڈ آرمیٹاج نے جنرل مشرف کو کہا تھا کہ آر یو ود اس اور اگینسٹ اس, یہ بات تو بش صاحب نے کی تھی لیکن پیغام ان کے ذریعے پہنچا. جنرل صاحب نے اپنی کتاب ان دا لائن آف فائر میں باقاعدہ اس کو لکھ دیا. وہ بھی تو سیکرٹ میسج ہوگا نا, جنرل صاحب نے اس کو اپنی کتاب میں چھاپ دیا اور پوری دنیا نے کولن پاول کا میسج بھی تو سیکرٹ نہیں تھا نا, اس پہ بھی تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ آپ کو پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے. یہ ہنری کسنجر صاحب نے بھٹو صاحب کو جو دھمکی لگائی تھی وہ بھی بھٹو صاحب نے ساری دنیا کو بتائی. انہوں نے یہ بات کی کہ جی یہ ہاتھی کی جو یاداشت ہے بڑی تیز ہے, مجھے معاف نہیں کرے گا. بھٹو صاحب سے زیادہ فورن افیئرس کو میرا نہیں خیال آج کل پاکستانی سیاستدانوں میں کوئی سمجھ سکتا ہے, سمجھ سکتا تھا. مقصد یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ جو بات وزیر اعظم عمران خان اور ان کے سارے آس پاس کے لوگ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے, کہ واقعی کوئی سازش ہوئی ہے, واقعی پیسہ آیا ہے اور واقعی ایک سازش کے تحت ان کی حکومت کو ختم کیا گیا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں, مطلب یہ مفروضوں کی بنیاد پر اگر ہم بات کر ہی رہے ہیں کہ بھئی وہ اسیسمنٹ ہے یا واقعی کوئی باقاعدہ طور پر دھمکی ہے جو اس سائفرڈ میسج میں آپ تک پہنچائی گئی ہے, سو یہ بڑی خطرناک بات ہے. اور میرے خیال میں اس میں اگر ایسی بات واقعی ہے اور جتنے وثوق سے حکومت کہہ رہی ہے, اور جس کے بعد انہوں نے کمیشن بھی ایک بنا دیا, جنرل صاحب کو ایک نامزد بھی کر دیا جنہوں نے اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پہ معذرت کی, سو اگر یہ بات درست ثابت ہو جاتی ہے, سو پھر آج جو ہم یہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ جی کیبل تھی, اسیسمنٹ تھی, یا سفیر صاحب کو غلط فہمی ہو گئی, یا بات کچھ اور تھی, یہاں پہ کچھ تبدیلی ہو گئی, یہاں تک اطلاعات آ رہی ہیں, مطلب کچھ چینل ایسی بات چلا رہے ہیں کہ فورن آفس کے اندر اس کے کانٹینٹ کو تبدیل کر دیا گیا. سو میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ اگر یہ بات درست ثابت ہوتی ہے تو پھر کس طرف آپ کھڑے ہوں گے لکیر کے, پھر آپ تو کیا کریں گے, پھر کیا آپ عمران خان اور ان کے لوگوں سے معافی مانگیں گے, پھر کیا آپ کمیشن بنائیں گے, پھر کیا دوبارہ سے آپ ساری کی ساری چیزوں کو ریورس کریں گے کہ واقعی یہ تو ایک سازش کہہ دیں, مینڈیٹ وغیرہ کچھ نہیں تھا. سو اس چیز پہ ڈیبیٹ ابھی نہیں آپ نے کرنی چاہیے, ضرور اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے. اور میرے خیال میں اگر کوئی ملک آپ کو اس طریقے سے ڈائریکٹ تھریٹ کرتا ہے, دھمکی دیتا ہے, تو ضرور اس کا نام بھی آپ اگر لیتے ہیں, چاہے اس کے ساتھ آپ کی تجارت ہے, ٹھیک ہے, آپ وہاں 3-4 ارب ڈالر آپ کا جو ہے وہ وہاں سے ایک فورن ایکسچینج آتا ہے تجارت کے ذریعے. لیکن اگین بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر آپ نے کہیں نہ کہیں سٹینڈ کرنا ہے, یہ بڑی افسانوی آپ کو باتیں لگتی ہیں, وہ ہمیں انٹرنیشنل ریلیشن میں پڑھایا جاتا تھا جی کہ ریاست کا کوئی دل نہیں ہوتا, انہوں نے صرف اپنے مفاد کے حوالے سے بات کرنی ہوتی ہے. سیاست کے سینے میں دل نہیں, لیکن ریاست پہ جو اسٹیٹ افیئرز جو ہیں وہ صرف اور صرف نیشنل اور اسٹیٹ انٹرسٹ کی بنیاد پر ہوں گے, اس میں یہ آپ کے جذبات اور یہ ساری باتیں اس میں نہیں آ سکتی. تو ایک بات تو یہ ہوگی, باقی میرے دوست اگر اس پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں. جو تک آپ کی بات ہے کہ مذاکرات کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, سو یہ مذاکرات اور بات سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کر رہے ہیں, اس سے پہلے کوئی مذاکرات نہیں ہوئے. اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تحریک عدم اعتماد آنے سے پہلے مذاکرات ہوتے کہ جی ہم یہ لے کے آ رہے ہیں, آپ بتائیے, وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ نہ لے کے آئیں, ہم کوئی رستہ نکال لیتے ہیں. اب جب سپریم کورٹ اچھا اس میں میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا ایک متین حیدر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اس وقت جو صورتحال ہے وہ اپوزیشن کی, اور اپوزیشن جو ہے وہ بار بار رجوع کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہے, اور ایک کنسنسس نظر آیا, ایک اتفاق رائے کی بات کی جا رہی ہے کہ تقریر نہ کرنے پر اور کسی قسم کی ہنگامہ رائی جو ہے نہ کرنے پر اتفاق رائے پایا گیا ہے اپوزیشن کا اور حکومت کا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ووٹنگ جو ہے وہ 8 بجے ہوگی اور اس سے پہلے تقاریر جو ہیں اس کا تعین کر لیا گیا ہے؟ جی بالکل, ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب ابھی جو ہے وہ تقاریر کے اوپر اتفاق رائے ہو گیا, اور یہ بھی اتفاق ہوا ہے کہ
किसी भी तकरीर, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस से होगी या अपोजिशन के अरकान की जानिब से होगी, उसमें किसी लेकिन किस्म की लेकिन कोई अपोजिशन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि कोई इत्तफाक राय नहीं हुआ, अभी तक कोई कंसेंसस इस पे नहीं हुआ, बल्कि मरियम औरंगजेब ने इसे डिनाई किया है। जी, अभी तक हमारे पास इतलात ये आ रही हैं कि आज अभी जो बकिया टाइम है उसमें तकारीर करने के ऊपर इत्तफाक राय हो गया है, और उसके बाद ये भी इत्तफाक राय हुआ है कि अगर ये तकारीर आज शाम अफ्तारी से पहले मुकम्मल कर ली जाती है तो फिर अफ्तारी के बाद 8 बजे कौमी असम्बली का इजलास दोबारा होगा और उस वक्त उसके ऊपर वोटिंग करा ली जाएगी। वोटिंग के प्रोसेस में कमोबेश 1 से 1.5 घंटे तक लग सकता है, और अगर वोटिंग का आज अमल मुकम्मल हो जाता है तो इसका मतलब है कि 9 साढ़े 9 बजे तक जो ये तारीखी तहरीक अदम एतमाद इस वक्त कौमी असम्बली के इजलास के रूबरू पेश हुई भी है और जिसके मुस्तकबिल का फैसला होना है, तो फिर उसके मुताबिक आज 9 साढ़े 9 बजे तक कार्रवाई हो जाएगी। ये जो भी मामलात अंदर स्पीकर चैम्बर में तय किए गए हैं, ये खबरें और इतलात ज़राए से आ रही हैं, चूंकि इसका कोई ऑफिशियल एलामिया जारी नहीं किया जाता, तो हमारी इतलात भी यही है कि तकरीर करने दी जाएंगी और तकरीर में किसी किस्म के खलल की या हंगामा आराई करने की इजाजत नहीं होगी। अच्छा मतीन साहब, ये एक बड़ा एक अहम नुक्ता है, मैं पूछना चाह रहा था कि बार बार ये बात है कि अब एजेंडा बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसका जिक्र किया जा रहा है कि इसमें 6 नुकाती एजेंडा, और फिर उसमें अपोजिशन का ये मौक़िफ़ है, वो ये कह रहे हैं कि इस तो आज वो काउंटिंग के अलावा कोई एजेंडा शामिल नहीं किया जा सकता, उस पर डिबेट नहीं हो सकती। तो अदालत उज़्मा का फैसला किस नौयत का है? क्या उसमें किसी और एजेंडे को शामिल ना करना भी इसमें शामिल है, सिर्फ वाहिद काउंटिंग ही उस डिसीजन में है? जी डॉक्टर साहब, मुझसे सवाल है। जी मतीन साहब। जी बिल्कुल, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें बिल्कुल वाज़े तौर पर किसी इबहाम के बगैर ये वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि आपने तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग आज आपने मुकम्मल करानी है, इजलास को प्रोरोग नहीं करना, यानी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इसको किसी भी सूरत में, जिसे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया जाता है, उसकी भी कतगन लगी हुई है। और साथ ये भी वाज़े कर दिया गया है कि तहरीक अदम एतमाद पर आज वोटिंग को मुकम्मल किया जाना है। ठीक है। तो आज अगर स्पीकर अगर किसी भी किस्म की वो इसमें ताख़ीर करते हैं, कोई इसको मजीद डिले करते हैं, आज सैटरडे से आगे ले जाते हैं, तो फिर मतीन साहब, मेरा जो सवाल था, मेरा नुक्ता ये था, ये जो 6 नुकाती एजेंडा जो आज इस सेशन में खास तौर पर ये काउंटिंग वाले दिन रखा गया है, तो क्या अदालत उज़्मा की जानिब से वाज़ेह डायरेक्शन है कि कोई और एजेंडा शामिल ना हो सिवाय काउंटिंग के? सवाल ये है मेरा। जी, ये जो अदालत उज़्मा ने ये कहा था कि जो 3 अप्रैल का एजेंडा है वही दोबारा बहाल किया जाए, तो ये जो आज का एजेंडा है ये वही 3 अप्रैल वाला एजेंडा कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बहाल किया। इसके एजेंडे में कोई और चीज़ शामिल नहीं है, ये एग्जैक्टली वही एजेंडा है जो 3 अप्रैल का था। तो उसी 3 अप्रैल के एजेंडे को रिप्रोड्यूस किया गया है ताकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाया जा सके। कोई और एजेंडा आइटम आज टेकअप नहीं हुआ, ना ही वक्फा सवालात, एक कॉल अटेंशन नोटिस था, ना ही वो हुआ, और जो तहरीक अदम एतमाद थी वो टेकअप हुई। अपोजिशन लीडर को भी बोलने का मौका दिया गया और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को भी बोलने का मौका दिया गया। आपने देखा कि जो हिज़्ब इक़्तिदार के बेंचेस हैं उसके ऊपर तादाद खासी कम नजर आ रही है, सिर्फ 20 से 25 अरकान हैं। वो पीटीआई की अपनी एक स्ट्रेटजी है, एक हिकमत अमली है, उनकी ये लेटेस्ट हिकमत अमली है जिसके तहत सिर्फ आज डेजिग्नेटेड यानी इजाजत शुदा जो पीटीआई के एमएनएस हैं और जो रहनुमाएं, उनको आज असम्बली जाने की इजाजत दी गई है ताकि किसी भी किस्म का अगर ज़बानी कलामी कोई अपोजिशन की जानिब से हमला होता है तो पीटीआई उसका जवाब दे सके। आपने देखा कि शहबाज शरीफ ने जो इल्ज़ामात आयद किए, जो लबो लहजा इख्तियार किया, तो शाह महमूद कुरैशी ने आइन और कानून के मुताबिक और उस दायरे में रहते हुए उनको जवाब दिए। फिर अभी उनकी तकरीर जारी थी कि स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास कुछ देर के लिए मौखूफ किया, वो कुछ देर अभी कई घंटों में जा चुकी है और अभी इत्तलात यही आ रही है कि चैम्बर में हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकरात जारी है। और इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी भी अपने एक डेलीगेशन के साथ स्पीकर कौमी असम्बली से मिल चुके हैं और उन पे वाजे कर चुके हैं कि आपने आज का इजलास डिले नहीं करना और नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग आपने डिले नहीं करना। अच्छा मतीन हैदर, एक इसमें एक और बड़ा एक अहम नुक्ता है। कल भी बड़ा दिलचस्प किस्म का एक
ہمیں بریک تھرو جس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سننے میں آیا کہ اپوزیشن جو ہے وہ ایک رابطہ اس نے کیا, اس نے کہا کہ قائد ایوان کا انتخاب بھی سیم ڈے کیا جائے جہاں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات آتی ہے. تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے, کیونکہ اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے جو ہمیں اس کا رسپونڈ نظر آیا اس میں یہ تھا کہ آج یہ کاؤنٹنگ ہوگی اور کل قائد ایوان کا چناؤ ہوگا, انتخاب ہوگا, تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ جی ابھی تازہ ترین اطلاعات آپ کو جی یہ متین بتا حیدر دیں صاحب, کہ اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہو چکا ہے.